علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر ذی وقار حضرت سجادہ نشین صاحب، روضہ بندہ نواز قدس سرہ، حضرت فضل متین صاحب مدت فیضہ، شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب مدت فیضہ، علماء کرام، مشائخین اعظام و معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ابھی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و روحانی و الہامی تفسیر الملتقط کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب اپنے نورانی خطابات سے ہمارے قلوب کو مجلی و منور فرما رہے تھے۔ یہ عاجز کا عنوان معارف العوارف ہے۔ جیسا تفسیر ملتقط کا مقام ہے علمی دنیا میں کہ آج تک عربی زبان میں ایسی علمی تفسیر دیکھنے کو اور پڑھنے کو نہیں ملی۔ زبان و بیان کے اعتبار سے، اسرار و معارف کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے یہ تفسیر دوسرے تفاسیر سے ممتاز ہے۔ حضرت ابراہیم ہدہد نائب شیخ ازہر اور علامہ یحییٰ نینوی جب دائرۃ المعارف تشریف لائے اور ان کے سامنے ملتقط کا اور معارف کا نسخہ جو تباہ ہو چکا تھا رکھا گیا، تو ان علماء کا یہ خیال تھا کہ یہ تفسیر اور یہ معارف کی شرح اگر ہم کو دے دی جائے تو ہم دنیا سے سلفیت کو ختم کر دیں گے، اور اس تفسیر کے پڑھنے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مفسر ہندوستان میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کا انداز بیان، ان کی عربی بلاغت، فصاحت، رقاقت اور جمود سے بالکل بری ہے۔ ایسے دور میں، جبکہ اس دور کو عربی کا جمودی دور کہا جاتا ہے، یعنی آج سے 600 سال پہلے، آپ کو اطلاع ہے کہ عربی کا جو نیا دور شروع ہوا مصر میں شروع ہوا، وہ کب شروع ہوا؟ وہ 18ویں صدی کے اواخر میں، 1790 میں عربی کا نیا دور شروع ہوا۔ پھر پرانا دور کب ختم ہوا؟ پرانا دور عباسی دور میں ختم ہو چکا۔ پھر بیچ میں کیا تھا؟ بیچ کا دور گمراہی کا، اندھیرے کا، جمود کا دور تھا۔ ایسا دور میں بندہ نواز تفسیر لکھے ملتقط۔ یہ کمال ہے، اصل میں کمال یہ ہے کہ ایسے دور میں جبکہ عربی سو چکی تھی، ترکی کا غلبہ تھا، فارسی کا بول بالا تھا، ایسے دور میں بندہ نواز نے ہم پر یہ کرم کیا اور عربوں کو یہ چیلنج دیا کہ عربی کسی خاص کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو عربی بولا وہ عربی ہے۔ حدیث شریف یہ بھی ہے، جس نے عربی بات کی وہ عربی ہے، وہ عرب ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، من تکلم بالعربیہ فہو عربی فہو ذکر، جو عربی میں بات کیا وہ عربی ہے، اور عربی میں بات کرنا ذکر ہے۔ من تکلم بالعربیہ کتب کلامہ کلہ ذکرا، جو بھی عربی میں بات کیا اس کی کلام کو، اس کی بات کو، اس کی
اس کے کلمات کو مکالمات کو بطور ذکر لکھا جاتا ہے۔ بندہ نواز کا بڑا کرم ہوا اہل دکن پہ کہ اگرچہ کہ یہاں کی زبان فارسی تھی اور کچھ اردو کا آغاز ہوا تھا، خود حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اردو کے موجد مانا جاتا ہے۔ عربی دنیا میں حضرت بندہ نواز کو اردو کا اولین نثر نگار شمار کرتے ہیں، مگر فارسی کا بول بالا تھا، اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بیشتر کتاب میں آپ کے اخلاق ہے، آپ چاہیں تو ہر عنوان پہ خود کے نام سے، یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ چاہتے تو خود اپنے نام سے تصوف پر کئی کتابیں لکھ سکتے تھے، تفسیر بھی خود لکھ سکتے تھے، مگر حضرات آپ کو جانا چاہیے کہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلف صالحین سے اتنی محبت رکھتے تھے، ایسی عقیدت رکھتے تھے کہ علامہ ابراہیم حدود نے کہا کہ ہم تفسیر کے کچھ صفحات پڑھے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قال عبد الرحمن سلمی، قال ابو القاسم قشیری، یہ تو حضرت بندہ نواز تواضع ادباً کہے، ورنہ ان کی جو ملتخط ہے یہ حقائق سے اور ان کے اشارہ سے آگے کی تفسیر ہے۔ تواضعاً کہا کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا، مگر آپ کا جو انتخاب ہے یہ خود ایک علمی جو ہے سرمایہ ہمارے لیے کہ بندہ نواز کا انتخاب، پھر اس کے بعد آپ کی جو ملتخط کے نام سے جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو نور علی نور کا درجہ دے دیا۔ ویسے تفاسیر جیسے حضرت نے فرمایا شیخ الحدیث نے کہ تفاسیر ہم پڑھتے ہیں کہ ہر تفسیر کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، لکلی آیتن ظاہر و بطن و حد مطلع او مطلع۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہر تمام علماء مفسرین، چاہے وہ کشاف ہو، چاہے وہ روح المعانی ہو یا اور تفاسیر ہو یا اور جو تفاسیر ہے، یہ سب ظاہر کو بیان کیے۔ فرماتے ہیں پھر حدیث کا جو مفہوم ہے کہ باطن کو کون بیان کرے گا، تو باطن کو میں بیان کر رہا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں اس مقام سے تفسیر کر رہا ہوں جس مقام پر کسی کی حد نہیں ہے، کیونکہ حد کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلع اور یا مطلع کہتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ ہر ایک کے فرائض، سنن، روزے کے کچھ حدود ہے، شرائط ہے، نماز کے کچھ حدود ہے، شرائط ہے، اس کے بعد بیان کرتے 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 اس کی حد ختم ہوتی ہے۔ مگر یہ ایسے مقام پہ بندہ نواز فرمانے میں ایسے مقام پر کھڑے ہو کے تفسیر کر رہا ہوں جہاں بہت کم کی رسائی ہے، وہاں سے میں دیکھ کے تفسیر کر رہا ہوں۔ یہی حال کچھ معارف کا ہے، یہی حال معارف کا ہے، جو معارف اسرار کی باتیں پہلی مرتبہ قارئین کو، اور حضرت کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ شبانہ روز کام کر کے آپ حضرات کے لیے اردو میں اس کا ترجمہ اندر عام پر لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کے ممنون ہیں، بڑا کا احسان ہے کہ حضرت کی توجہ سے آپ حضرات کے لیے اردو میں ملتخط کی پہلی جلد آ چکی ہے، اور دوسری جلد ملتخط کی تفسیر دائرۃ المعارف سے زیر طبع ہے، چھپ رہی ہے۔ انشاءاللہ 10 جلدوں میں تفسیر آئے گی، 10 جلدوں میں تفسیر آئے گی۔ ابھی ہم مختلف علماء کے پاس اس تفسیر کو تبصرے کے لیے بھیجا ہے، علماء چاہے وہ عرب کے ہو وہ عجم کے ہو، لوگ دیکھ کے اشش کر رہے ہیں، ایسی باتیں اس میں بیان کی گئے ہیں جو ہم آج تک سمجھے نہیں تھے اور پڑھے نہیں تھے۔ میں بطور مثال صرف ایک، چونکہ عوام میں یہاں پر عوام بھی ہے، خواص بھی ہے، خاص الخواص بھی ہے، بندہ نواز کا میں بتانا چاہوں گا، ایک اسلوب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے وہ تفسیر ملتخط ہو یا معارف کی شرح ہو، آپ کا بیان کیسا وہ دیکھ لیجیے آپ۔ اور بھی تفاسیر میں معارف کی باتیں بتائی گئی ہے مگر قاری کو سمجھ میں نہیں آتا، مگر بندہ نواز کیا کرتے ہیں، ہمارے لیول پہ آ کے نیچے آ کے بات کرتے، وہ کیسا دیکھیے آپ۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اس کی تفسیر ملتخط میں بھی ہے، معارف میں بھی ہے، غور سے سنیے، آپ کو اس آیت سے پورا نقشہ سمجھ میں آئے گا کہ بندہ نواز کا اسلوب کیا ہے، اب مقصد کیا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، سنیے بہت اہم آیت ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں۔ صحابہ سوال کر رہے ہیں چاندوں کے بڑھنے اور گھٹنے کا، اور جواب کچھ، سوال کچھ اور ہے، سوال ایک ہے اور جواب
آپ نے جواب رب تعالیٰ فرما رہے قل کہہ دیجئے ان سے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ حج کا تعین کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلاغت میں اسلوب الحکیم بولتے ہیں. اس کو اسلوب الحکیم یعنی سوال کرنے والا ایسا سوال کر رہا کہ جس کا جواب دیے تو سامع کو سائل کو وہ جواب سمجھ میں نہیں آتا. سنیے سوال کرنے والا ایسا سوال کر رہا کہ اتنا بلیغ اور فصیح ہے کہ اس کا اگر جواب دے تو اس کا مبلغ علم اتنا نہیں ہے کہ وہ جواب کو سمجھ سکے. تو بولے ایسا کرو میاں اس کے لیول پہ آ کے جواب دے. بولے اس کے لیول پہ اللہ فرما رہا اے نبی آپ فرما دیجئے یہ چاندوں گھٹنے میں بڑھنے میں بہت حکمت کی باتیں ہیں, یہ نہیں سمجھ سکتے. یہ صحابہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, ان کا مبلغ علم اتنا اونچا بھی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ مواقع یا اوقات ہیں, اوقات بتاتے ہیں, حج کے مہینوں کا تعین کرتے ہیں اور وہ بس دوسرے اور کچھ نہیں. جبکہ چاند کی حکمتوں میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی. چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں آپ کے موسموں کا انحصار ہے. آپ نے دیکھا, میں دیکھا, اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہم جب تھے مدراس میں 14 اور 15 کو گئے, ہم بیچ پہ بولے کیا بات ہے لوگ بیچ پہ اتنی زیادہ کیوں. میں 14-15 بولے کہ آپ نئے ہیں کیا. جو میں پہلی مرتبہ میرا ابھی بھی پوسٹنگ ہی میری. بولے آپ یہ منظر ہر مہینہ دیکھیں گے. کیوں کہ 14 اور 15 کو جب بدر کامل ہوتا ہے تو سمندر کی موجیں جو آج عام دنوں میں 2-3 فیٹ کو اونچا ہوتی, جب بدر کامل ہوتا تو اس کی موجیں 15-20 فیٹ 30-30 فیٹ اونچی ہوتی. وہ منظر کو دیکھنے لوگ آتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں سمندر کے متجدر میں خاص تعلق ہے. اسی طرح سے موسموں کے بدلنے اور موسموں کی تبدیل ہونے میں چاند کا بڑا دخل ہے. اسی طرح چاند کے بہت ہی اسرار معارف کی باتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ قمر مکمل سورہ ہے. سورہ قمر مکمل سورہ ہے. چاند کے بارے میں مکمل سورہ آیا, اور کیا چاہیے. تو اسی لیے چاند کے بارے میں بہت اسٹڈی اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس وقت سوال کیا ہو رہا, چاند بڑھتے اور گھٹتے کیوں ہے. اے نبی فرما دیجئے یہ مہینوں کا تعین ہے اور حج کا اس میں تعین ہوتا. اب سنیے بندہ نواز کی تفسیر دیکھیے. فرماتے ہیں سوال کرنے والا اپنے پیر سے, مرید بعض وقت ایسا سوال کرتا کہ جس کا جواب اگر پیر دے دے تو وہ نہیں سمجھ سکتا, وہ نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے سوال ایک ہوتا, پیر کا جواب کچھ اور ہوتا. سامنے والا سمجھتا کہ حضرت میرے سوال کو سمجھے نہیں. ارے نہیں, حضرت سمجھ گئے, تو حضرت کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, اسی لیے حضرت نے فرمائے. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الاہلہ, وہ کہتے ہیں چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے یہ حج کے مہینے خلاص. تو اتنا جواب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم تحقیق کرو, گھٹتے کیوں ہے, بڑھتے کیوں ہے, اس میں فائدہ کیا ہے, تم تحقیق کرو. سب بات بتا دیا گیا. تو تمہارے اندر جو جستجو ہے, جو تمہارے اندر جو نالج جو رکھی گئی ہے, یہ استعمال کب کرتے تم. تو یہ آیت میں ایک تو یہ ہے اسلوب حکیم ہے کہ مریدوں کو, سائلین کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایسا سوال مت پوچھو جو تمہارے مبلغ علم سے باہر ہے. اور اگر کوئی سوال ایسا پوچھے تم پیر سے کہ تم کو جواب نہیں ملا تو خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, کیونکہ اس میں حکمت ہے, کیونکہ تمہارے مبلغ علم کے وہ آگے کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے. یسألونک عن الاہلہ سے یہی مراد ہے. اور پھر فرماتے ہیں بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں, چاہے وہ معارف ہو, وہ ملتقط ہو, رابطہ شیخ کو بہت اہمیت دیتے. رابطہ شیخ کو بہت اہمیت دیتے کیونکہ یہی رابطے سے کیا ہوتا ہے, اصلی کا جو مقام ہے, اصل شیخ کا جو مقام ہے, خادم محض خدمت کی وجہ سے وہ شیخ کے مقام کے, شیخ کے مراتب کے پا لیتا ہے. خدمت سے اگر وہ سچا خادم ہے, سچا عاشق ہے, تو وہ شیخ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے محض شیخ کی خدمت کی وجہ سے. تو معلوم ہے ایک حدیث شریف لکھی حضرت معارف الوارف میں کہ ایک عربی شخص آیا اور سوال کیا کہ سرکار سے سوال کیا متى تقوم الساعة, متى تقوم الساعة, سرکار قیامت کب آئے گی. پھر یہاں بھی اسلوب حکیم ہے, متى تقوم الساعة, قیامت کب آئے گی. تو جواب تو راز دینا تھا, قیامت ایسا ایسا ہے. پھر سوال وہی رہا, ما عددت لها, سوال ایک ہو رہا, جواب نہیں دے رہے, ما عددت لها,
دیکھیے سامنے والے کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. ما عادت لہا. اور ہمارے لیے بندہ نواز رحمت اللہ علیہ 2 حدیث اس میں کوٹ کرے. ایک حدیث تو خاص صحابہ کے لیے, دوسری حدیث وہ کوٹ کرے جس میں ہم سب گناہگار شامل ہیں. 2 حدیث ہے اس میں. المرء مع من احبا ایک حدیث ہے, دوسری حدیث ہے انت مع من احببتا, کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں حشر میں اٹھے گا جس سے وہ محبت کرے گا. بندہ نواز فرماتے ہیں کیا بھائی ما عادت لہا, تم کیا تیاری کرے؟ تو اب وہ شخص خان بیٹھ گیا, تو بولے نمازیں روزے تو کچھ ہے ہی نہیں, مگر میں اللہ رسول سے بہت میں محبت کرتا ہوں. تو اب فرمائے 2 قول اس میں, 2 حدیث ہے. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ, وہ ہمیشہ اپنے مریدوں پر, اپنے متوسلین پر نظر رکھتے اور آنے والوں کے لیے رحمت والا پیغام چھوڑتے. یہی بندہ نوازی ہے ان کی, یہی بندہ نوازی ہے, کرم پروری ہے کہ 2 حدیث ہے, دونوں کو لا کے کیا کرے, تشریح کرے معارف میں. ایک حدیث میں وہ شخص کو بولے ٹھیک ہے, جواب بولے جا انت مع من احببتا, جا تو جس سے محبت کرا. وہ کیا بولا, نماز روزے تو ہے بس کر لیتا ہوں, مگر وہ جو نمازیں روزے جس کی جیسا قرآن مطلوب ہے, قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون, وہ نمازیں وہ روزے تقوی کی عبادتیں میرے پاس نہیں ہے. تو آپ فرمائے ٹھیک ہے, انت مع من احببتا, جا تو جس سے محبت کرتا تھا دنیا میں, تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوں گا. تو یہ خوشخبری صرف اور صرف سائل کو تھی. مگر حضرت بندہ نواز ایک اور حدیث لے کے آئے, یہ بھی حدیث ہے جس میں علی الاطلاق ساری امت تو قیامت تک آنے والی ہے, ان کے لیے مزد جاں فضا ہے. کیا فرمائے ایک حدیث میں یہ ہے, وہ شخص سے خطاب نہ کرے, کیا تیاری کر کے لایا, ایسا نماز ہے. تو سرکار خادم نے ٹھیک ہے, المرء مع من احبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوں گا. مطلب قیامت تک کے جو بھی اپنے اپنے مریدوں, اپنے مرشدوں کے ذریعے, اپنے پیروں کے ذریعے جہاں تک وہ جائے گا وہ لے جائے گا وہ حضور تک. تو جتنے پیروں کی محبت کریں گے, پیروں کی محبت دراصل رسول کی محبت ہے, رسول کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے. من اطاع رسول فقد اطاع اللہ ومن يحب, کیا وہ کہ وہ جو آیت ہے آل عمران کی کہ آپ کی جو اطاعت کرے گا دراصل وہ اللہ کی اطاعت ہے, آپ سے جو محبت کرے گا وہ آپ سے اللہ سے محبت کرنے کا. تو یہ اصل یہ پیروں کے ذریعے وہ حضور کی محبت کو پا لیتا ہے, اور حضور کی محبت کو جو پا لیتا ہے چاہے وہ قیامت تک کے آنے والا کوئی بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہاں پر لکھے ہیں بندہ نواز, اگر یہ تخصیص اس شخص کے لیے ہوتی تو وہ برکت اور وہ اشارہ اور وہ فیض صرف اس سائل کو ملتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ المرء مع من احبا, یہ کسی سے خاص خطاب نہیں ہے, پوری امت اس میں شامل ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. اب حضرت فرماتے لکھتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ شخص جو محبت کرتا ہے, اگر وہ نمازوں میں روزوں میں کمال کو پہنچا ہوا ہے, لکھتے ہیں بندہ نواز, اگر کوئی شخص اپنی نمازوں میں روزوں میں راتوں میں قیام کرتا ہے اور دن میں قرآن پڑھتا ہے, مگر اگر اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے, عظمت رسول نہیں ہے, اگر وہ کعبے کی دیوار کو لپٹ کے چمٹ کے مقام ابراہیم پہ سر رکھ کے بھی دعا کرے تو وہ گناہگار ہے, وہ بخشا نہیں جائے گا. جس کے دل میں حب رسول نہیں ہے, جس کے دل میں عظمت رسول نہیں ہے, اگرچہ کہ اس کی نمازیں اس کی نظر میں کمال کو ہے, کمال کو پہنچے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, مگر اس کا دل اگر عظمت رسول سے اور عظمت اولیاء سے خالی ہے تو پھر تو لکھتے ہیں آگے قوت القلوب کے حوالے سے لکھتے ہیں, ابراہیم بن ادم کون, ابراہیم ہمارے سے نہیں, ہم تو خالی بیوی بچوں کو چھوڑ کے بڑے احسان کر رہے ہیں, دعوت میں جا رہے ہیں, جماعتوں میں جا رہے ہیں, بیوی کو چھوڑے, جی نہیں, یہاں تو سلطنت کو لات مار دیے. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دوڑتا ہوا کہ آپ کے والد بس میں انتقال کر چکے ہیں اور یہ 10,000 دینار لایا ہوں آپ کی خدمت کے لیے, چلیے آپ کے تخت و تاج منتظر ہے. بولے یہ خادم, بولے تو آزاد, یہ 20 درہم بانٹ دیے کیونکہ آپ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے ذکر کرتے ہوئے. وہ خادم اطلاع لے کے آیا کہ بلخ میں آپ کے والد جو بادشاہ تھے انتقال کر گئے, 10,000 روپے لے کے آیا ہوں, آپ چلیے اور تخت و تاج آپ کا انتظار ہے. چھوڑ دیے, نہیں گئے.
اللہ کی طرف, جنگل کی طرف, بجائے تخت و تاج دیکھنے کے کہاں گئے؟ جنگل کی رالی اپنے مجاہدوں میں, ریاضتوں میں اور بھی لگ گئے. بندہ نواز کی پوری تعلیمات خلاصہ کیا ہے؟ بابا پہلے مجاہدے, پھر مراقبے, بعد میں بات کرنا مشاہدوں کی. بعد ایسے بھی لوگ ہیں جس کو نہ مجاہدوں کی خبر ہے نہ مراقبے کرتے, مگر بڑے بڑے باتیں کرتے, فرش پہ چلنا نہیں آتا, عرش کی باتیں کرتے اپنے مریدوں پہ ڈھائی ڈالنے کے لیے. یہ میں نے کر رہا ہوں, یہ ہے وہ رسالۃ الخشیریہ کا خلاصہ جو آپ کو پڑھ رہا ہوں. رسالۃ الخشیریہ جو بندہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی شرح کرے. کیا حقیقت سی, خود بزرگ پیدائشی ولی حضرت بندہ نواز, مگر آپ کو اپنے اولیاء سے اتنی محبت تھی. عین القدرت حمدانی کی شرح لکھے, رسالۃ الخشیریہ کی شرح لکھے, معارف کی شرح لکھے. ایسے چاہتے تو خود اپنی کتاب تسلیم کر سکتے, مگر ادب اور احترام کا تقاضا یہ اپنی کتاب, اپنے نام سے بجائے کتاب لکھنے کے اپنے بزرگوں کو زندہ کرے, اور ان کے صدقے سے آج ہر ایک کی زبان پہ رسالہ خشیریہ تصوف کی پہلی باضابطہ کتاب تو ہے. میں دیکھ بھی کرتا ہوں, مگر جو بات عوارف میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ دنیا تصوف میں باضابطہ مدون مبوب محقق اگر کوئی کتاب ہے تصوف میں عوارف المعارف ہے. اگرچہ کہ رسالہ خشیریہ کا بڑا مقام ہے. میں ایک بات عرض چلے آتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ بھی اس پر عمل کریں. رسالہ خشیریہ میں ایک باب ہے جو کہیں نہیں, کسی کتاب میں نہیں. رسالہ خشیریہ ایک ایسا باب باندھا جو کسی کتاب میں نہیں ہے. کیا؟ خوابوں کے حوال, بزرگوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے حوال بیان کرے, اور مستقل 40 صفحے کا تقریباً مضمون ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم کی کیا ہونا, بڑے بڑے ذکرانے ہونا بھی, چھوٹا ہونا ذکر, چھوٹا ہونا چلتے پھرتے, وہی دے رہا ہوں آپ کو. رسالہ خشیریہ میں ایک بزرگ سرکار کو خواب میں دیکھے اور فرما, سرکار میرے لیے دعا فرمائیے سرکار کہ میرا دل ہمیشہ زندہ رہے, دل کی حیات کے لیے آپ توجہ فرمائیے. کیا فرمایا؟ کچھ نہ فرمایا. روزانہ بابا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, بس. کتنے مرتبہ؟ 40 مرتبہ. 40 مرتبہ پڑھیے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. اور معلوم ہے آپ کو اللہ کا منشا یہ ہے, بندہ نواز جی جگہ جگہ لکھے یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اللہ کا خوب خوب ذکر کرو. نمازوں کا ذکر آیا قرآن میں, کثرت کا نہیں. روزوں کا ذکر ہے, کثرت نہیں ہے. حج کا ذکر ہے, کثرت سے نہیں ہے. زکوٰۃ کثرت سے نہیں ہے. مگر جہاں بھی ذکر کی بات آئی تو ذکرن کثیرا, ذکرن کثیرا, ذکر اٹھا کے قرآن دیکھ لو, اٹھا کے قرآن دیکھ لو, ذکرن کثیرا. پھر فرماتے ہیں کب کرنا ذکر؟ دوپہر میں 4, ارے اس کے بھی اوقات بتائیے گئے, بکرتن ارلی مارننگ و اصیلن ارلی ایوننگ. کیا معلوم ہے؟ ایک بکرتن و اشیاء بھی قرآن میں آیا, وہ الگ ہے کیٹیگری. یہ بکرتن و اصیلہ بولتے ذکر کے مخصوص اوقات کیا ہیں؟ فجر سے لے کے اشراق تک ذکر میں رہنا, اس کے بعد نکلنا, جو چاہے منوا لو, مٹی پکڑو, سونا. پھر اب کیا کرنا؟ پھر عصر سے مغرب کے وقت کہتے ہیں اسیلہ بولتے, اس کو بولتے ہیں بکرتن و اسیلہ. تو مغرب عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ اسیلہ ہے. اس میں ذکر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اسیلا. کہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح خوب خوب کرو. کب کرو؟ بکرتن ارلی مارننگ و اسیلا ایوننگ میں, ارلی نائٹ. عشیان کا معاملہ الگ ہے, بکرتوں و عشیہ بھی قرآن میں. مغرب کے بعد جو ہے جب سے رات چڑھتی, وہ رات ماں کے باتاں لگی ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. وہ بڑی بڑی باتیں, وہ الگ باتیں, راتوں کی بات الگ ہے. پہلے دن کی بات تو پوری کرو. تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں جگہ جگہ ذکر کی اور مراقبوں کی تعلیم دی ہے. فرماتے ہیں مجاہدے مراقبے کے بغیر باتیں مکمل نہیں ہوتی. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 33 مراقبے بتائیں, 33 مراقبے بتائیں. یہ کافی ہے, میں چاہتا تھا کہ اور بھی لکھوں, مگر جو ہے سامعین اور قارئین کے لحاظ کے استعداد سے میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. 33 مراقبے لکھ کے بولے بس اب میں یہیں اکتفا کرتا ہوں. مراقبے تو اور بھی بات ہے.
تو عرض کرنا یہ رسالہ قشیریہ کی ہر بات معتبر مستند، تو اگر آپ اس کی ایک بات بھی آج اپنے دامن میں سما کے چلے تو آپ کا یہاں آنا کامیاب، کیونکہ بندہ نواز کی یہ پسندیدہ کتاب ہے، رسالہ قشیریہ کی بندہ نواز نے شرح کی ہے، اور حضرت کا تصدق ہے کہ آپ نے مزید اس میں نظر کرم فرما کر تحقیق کر رسالہ قشیریہ کو دیدہ زیب انداز میں دوبارہ شائع کیا ہے، منظر عام پہ آ گئی ہے، خرید لیجئے۔ ہر گھر میں خالی کتاب رہی تو بس ہے۔ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں دلائل خیرات ایسی کتاب ہے جس گھر میں دلائل خیرات ہے اس گھر میں شیطان نہیں، وساوس نہیں، بلائیں نہیں۔ ایسے ہی بندہ نواز کی یہ کتاب ہے، خالی گھر میں رکھ لیے تو بس ہے، بلائیں ٹل جاتی، اور پڑھے تو آپ کے دریات بلند ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ رسالہ قشیریہ اگرچہ کہ بنیادی کتاب تصوف کی، مگر جو بات عوارف علم میں ہے، عوارف معارف میں ہے، وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اگرچہ کہ کشف المحجوب اپنا مقام رکھتے۔ اب بتائیے خانقاہی نظام پہ سما کے بیان پر جتنی بحث عوارف المعارف میں کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، سما کس پہ کس کو جائز، سما کس کے لیے حلال، سما کس کے لیے حرام، سما کب ہے نا کیا ہونا، تمام شرائط حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کی شرح پھر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف العرب تصنیف ہے، تو تصوف پہ ایک بے نظیر کتاب ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پروفیسر منیمی صاحب کا بھی جو مقالہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی پہ ہے، یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ متن اور شرح دونوں ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ آپ کی جو ہے ماتن پہ بحث ہے تو میری بحث شارے پہ، یہ حضرت بندہ نواز کی کرامت ہے کہ دونوں کو جمع کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مختصر چونکہ وقت کم ہے اور پھر اور مقالہ نگار ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ عوارف المعارف کا انداز وہی ہے جو انداز امام غزالی کا ہے، جو انداز احیاء العلوم کا ہے، کہ ہر آیت سے قرآن مجید کی آیت سے اپنے باب کا آغاز کرتے اور احادیث کو انا کے ساتھ، ایسا نہیں ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ حدیث کے بیان کرنے کے آداب کے خلاف ہے کہ قال رسول اللہ بولنا نہیں بولنا، ان فلا ان فلا ان فلا ان فلا ان، اس کے بعد آپ تک جو پہنچی اس کے بعد انا بولتے اور پورے ان کے ساتھ حدیث بیان کرنا، یہ حدیث کا ادب ہے۔ تو عوارف المعارف میں تو لکھا ہوا ہے التصوف کلہ ادب، تصوف سراسر ادب ہے، تصوف سراسر ادب ہے، کھانے پینے سے لے کر سونے کے بھی آداب حضرت بندہ نواز نے لکھا ہے کہ سفر کے آداب میں، نکاح کے آداب میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ ایسے ہی میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے کونوا مع الصادقین، فرماتے ہیں کہ خادم، صوفیہ کرام کا خادم اگرچہ کہ وہ مخدوم کے اعمال کا مستحمل نہیں ہے، وہ تحمل نہیں کر سکتا، مگر خدمت کی وجہ سے جو مقام پر مخدوم پہنچا ہوا ہے خادم کو بھی اس کا فیض مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں متوسلین مریدین بارگاہ بندہ نواز پر اور سر جھکا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہمارے ویسے اعمال نہیں ہے جیسے بندہ نواز کے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں، سن لیجئے آپ کا تصوف کیا معلوم، فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی ان کا نام ہے سید الطائفہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بندہ نواز اپنی ملتخط میں اور اپنی معارف میں جگہ جگہ قال الجنید قال الجنید، کیوں کہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو ایک ہاتھ میں سنت رسول ہے، جو ان دونوں کو چھوڑا وہ گمراہ ہے، وہ زندیق ہے، ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ ایک صاحب کی اطلاع آئی کہ وہ جو ہے چھلوں پہ چھلے کرتا ہے، روزوں پہ روزے کرتا ہے، تو وہ چل کے دیکھیں کیا بات ہے، پوچھے، پہلے بولے جانے سے پہلے اس کے فرائض کیسے، شریعت میں وہ کیسا ہے، بولے شریعت میں بس پابند ہے، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کا اہتمام ہے، تو ٹھیک ہے چل کے ہم ملتے ہیں۔ پہلے پوچھتے ہیں شریعت کا کیا حال ہے اس کا، کہیں شریعت چھوڑا نہیں نا، شریعت کا پابند ہے تو اب چل کے ملتے ہیں۔ اتنی پابندی سے شیشے کے کاروبار تھے، پردہ چھوڑے، روزانہ 400 رکعت نفل، روزانہ 400 رکعت نفل، روزے پہ روزہ، تہجد، دن میں کاروبار بھی اور تعلق مع اللہ بھی،
اور رات میں پورے دنیا سے کٹے ہوئے متوجہ اللہ کی طرف سے. پوری رات جس کی راتیں زندہ نہیں ہے اس کا دل بھی زندہ نہیں ہے. بندہ نواز فرمائے جس کی راتیں زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید کا انتقال ہوا تو پوچھنے والے نے کہ حضرت آپ کو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سنیے. بولے کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا. تہجد کے چند رکعت ان کو پسند آ گئے. تہجد کے چند رکعت پسند آ گئے. بولے تمہارے جو رات میں تمہارا قیام تھا اس وجہ سے تمہاری ہم بخشش کر دیے. یہ ہے تہجد. کوئی ولی تہجد کے بغیر ولایت کو نہیں پہنچتا. سو کے اور دن میں پھر کے ولایت کا اعلان کرنا یہ جو ہے زندگیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے صوفی ہیں. سن لیجئے، پہلے صوفی ہیں جنہوں نے باضابطہ علم تصوف کا آغاز فرمایا. آپ سے پہلے صوفیہ کرام کے پاس نہ کوئی نصاب تھا، نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی قانون تھا. بس چھوڑے کوئی جنگلوں میں چلے سالوں سال، کوئی روزوں پہ روزے اور بیوی چھوڑ دیے، بچوں کی پرواہ نہیں. تو یہ تھا صوفیہ کرام کا طریقہ کہ افراد اور تفرید کے شکار تھے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہی ہے سید الطائفہ، انہوں نے پہلی مرتبہ کیا کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے باضابطہ اصول و قواعد مرتب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی آپ کو ملی رسالۃ الخشیریہ، ملی آپ کو کشف المحجوب بعد میں ملی. کیونکہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ کیا ہے؟ 293 یا 291 آپ کا مثال ہے. تو تیسری صدی کے پہلے بزرگ جنہوں نے باضابطہ تصوف کے فن کی کتاب کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی کتابیں لکھی، اس کی طرف انہی کے خاندان کے حضرت مجلد ثانی کے ایک بہت بڑے مجرمہ حضرت شاہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ریاض الحکم. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ بزرگوں کے احوال نہیں جمع کیے. دیکھیے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب معارف العوارف ہے، اس سے پہلے عوارف ہے، اس سے پہلے یقیناً رسالۃ الخشیریہ بھی ہے اور طبقات الصوفیہ بھی ہے، حلیت الاولیاء بھی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے، طبقات الصوفیہ میں صوفیہ کے احوال ملیں گے، صوفیہ کے احوال ملیں گے. مگر عوارف المعارف میں صوفیہ کا نصاب اور دستور العمل کہ حج کو جانا کیسا جانا، سفر پہ جانا کیسا جانا، نکاح کرنا کس سے کرنا، کب کرنا، کیا کرنا، اس کے آداب کیا ہے. پھر اس کے بعد نماز کے، طہارت کے، حتیٰ کہ وضو کے بارے میں بھی ایک مستقل باب بندہ. کتاب الطہارت مستقل فقہ میں بھی باب ہے، تصوف میں بھی باب ہے. فرماتے ہیں کہ طہارت کے مراحل 3 ہیں. عوام کی طہارت معلوم ہے آپ کو. آج کل عوام تو عوام، ہمارے گستاخ تھے غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، غلام محمد کسی جگہ نماز نہیں پڑھتے. نماز وقت ہوا جماعت کا، تم پڑھ لو، میں گھر میں پڑھ. ارے جماعت کی نماز تم پڑھ لو. کیوں؟ بولے یہ ائمہ جو ہے نا، ان کی طہارت عورتوں کی طہارت ہے. بولے یوں گئے یوں آ گئے. بولے پورے چھیٹے پیشاب کے باقی خطرات ان کے پائجامے میں رہتے، ان کو فکر بھی نہیں رہتی. مردوں کی طہارت عورتوں میں ایسی نہیں ہوتی. مرد حضرات بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں طہارت کے 3 مراحل ہیں. ایک تو طہارت ہے خاکی، دوسرا ہے آبی، تیسرا ہے صافی. یہی طہارت کے یہی تو باتیں سکھاتے ہیں اللہ والے آپ کو ہمیشہ. درجات کی بات میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم بیعت کرنا کیا، کسی کے مرید بننا کیا. کیوں؟ تیرے کو آرزو نہیں ہے ترقی کی؟ LDC چاہتا UDC بننا، UDC کی سپریم بننا. دنیا میں تو مراتب ہونا، آخرت کا اس کو اصل میں شعور ہی نہیں ہے. اس کو ملنے کی تمنا بھی نہیں اللہ سے. یہ نعمتوں سے بھی واقف ہے. پوچھ رہا مرید نہ ضروری نہیں ہے، نہ کو بن بھیج. کون بلا کون مع صادقین ہے. اس میں اس کو اس طرح نہیں سمجھ یا اس طرح بھی سمجھ، مگر حکم تو ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ تمہارے اعمال اگر ان کے جیسے نہیں بھی ہوں گے، ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے تو بھی ان کے ساتھ جائیں گا. حضرت ربیہ کا واقعہ مشہور نہیں ہے کہ ربیہ صحابی تھے، وضو کراتے تھے. ایک دن رحمت عالم جوش میں آئی. پوچھ سل ربیہ متشا، پوچھ ربیہ کیا مانگتے ہو؟ تو بولے کیا مانگنا سرکار؟ بولے ایک ہی بات ہے جو مجھے ہمیشہ کھٹکتے رہتی اور میں ہمیشہ آزودہ رہتا ہوں. میں کیا بات ہے؟ تو بولے آپ جو فرمائیں تو میں پوچھتا ہوں جواب. میرے خواہش کیا ہے؟ کیا خواہش ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ.
सरकार जैसा मैं यहाँ आपका खादिम वजू करा रहा हूँ, मैं जन्नत में भी चाहता हूँ आपका खादिम बन के रहूं। अब ये इरशाद नहीं हुआ अरे मियाँ जन्नत का तो उन्हें खालिक है, उसके हाथ में, क़यामत में क्या करता, नहीं फरमाए। क्या फरमाए? कसरत सजदों से मेरी मदद करो। मतलब क्या? तुम इतनी बड़ा, तुम इतना सवाल करे, इतनी निमत मिल गई तुमको, इसके सिले में अब तुमको सजदे शुक्र कसरत से करना। ये नहीं फरमाए कि क़यामत में क्या होगा। क्यों? कि अल्लाह खालिक है, मेरे सरकार उसके मालिक है, हजरत हसनैन उसके कीपर है। सुन लो, अल्लाह जन्नत का खालिक है, मेरे सरकार उसके मालिक हैं, और हजरत हसनैन उसके कीपर बोलो, गार्डियन बोलो, या उसके केयरटेकर बोलो। मैंने बोल रहा हूं अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्ना। अगर इनसे नाराज है तो सरकार से भी नाराज, वहां नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। जन्नत में एंट्री नहीं मिलती जब तक के अहले बैत अथार का दामन न थामो। अहले बैत अथार का दामन ये है जन्नत में दुखूल का सबब। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के दौर में एक और बात की जरूरत है कि बड़े बड़े इज्तिमात भी हो रहे हैं, हम उनका वेलकम भी करते हैं। कि ईरान के एम्बेसी के लोग मेरे पास आए थे और मैं उनसे एक मशवरा भी करे कि दायतुल मारिफ के ताबुन से हम एक सेमिनार करना चाह रहे हैं, आपको वीरान जीते देंगे। बोला यकीनन अच्छा प्रपोजल है, मैं भी वेलकम करता हूँ, मगर एक शर्त मैं रखता हूँ। क्या शर्त है? आप पढ़ना मकाला सहाबा पे, हम पढ़ते अहले बैत पे। मकाला हम पढ़ते हैं अहले बैत पे और तुम पढ़ना सहाबा पे, ये शर्त है तो हम भी तैयार है। फिर नहीं लिखे। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा ईमान है? रज़ी अल्लाह व रज़ू अन्हुम कुरान में आया है सहाबा की शान में, और तुम कहते हैं 11 के अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ का ईमान है? ईमान युमिनु बिबादिहिम व फिर बाद, बास पे हमारा ईमान है, बास पे ईमान है, बास पे इनकार। तो सुनो, ईरान की हर बात अच्छी नहीं होती, हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ अहले बैत अथार के मत हमारा ईमान है भाई। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, इससे किसका इनकार है? अहले बैत अथार अभी देख लेना, इनसे अगर बग़्ज़ से अदावत है तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा कि मेरे कोई वली से अगर बग़्ज़ लगा तो मैं जंग का ऐलान करता हूं। अरे ये वो अहले बैत अथार जिनके अस्मा कंधा है अर्श पे, वो अस्मा अहले बैत जिनका नाम है मुबारक। हजरत हसन का नाम कहाँ से आया? हुजूर चाहते थे, अली भी चाहते, जब पैदा हुए हजरत हसन तो आए सरकार, सरकार बोले लड़का पैदा हुआ, अच्छा क्या नाम रखते? वो हर्ब, हर्ब। अरे कहीं को रखते हर्ब, इनका नाम हसन रखो। कहाँ से आया नाम? वो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फातिमा का नाम भी फातिमा क्या माँ से आया? फातिमा वो जाते अथर जो छुड़ाएगी। अगर कि तुम्हारी डिक्शनरी में माने है फातिमा वो खातून जो अपने बच्चे को दूध छुड़ाने की कोशिश करे, वो ये फातिमा वो फातिमा नहीं है, ये इस्तिलाही फातिमा है। वो फातिमा जो अपने नानाजान की, अपने वालिद की उम्मत को दोज़ख से छुड़ाने की शिफात करेगी, वो फातिमा है जिनका दामन हमारे हाथ में है। तो अर्ज करें अल्लाह ताला एक वली से अगर मुखालिफत करे तो जंग का ऐलान करता। अब ये तो अहले बैत अथार है, उनके खिलाफ तो किसी के दिल में अहले बैत अथार के खिलाफ नाउज़ बिल्लाह जरा बारा भी शक है, तवहुम है, तो उसका ईमान अधूरा है। ऐसे ही कुरान की रोशनी में सहाबा किराम की भी ताज़ीम हमारा ईमान है। बंदा नवाज के कुर्बान जाइए अपने अकीदे में। मैंने मारिफ लवारिफ में लिख दिया है कि बंदा नवाज का अकीदा क्या है। उसमें लिख दिया है कि हम खुलाफत के एतबार से अबू बकर को पहले, अली उमर को बाद, हजरत उस्मान को तीसरे और अली को चौथा, ये है। अगरचे के बंदा नवाज ने मारिफ में यह भी लिखा है, सुन लीजिए, अना व अली मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक नूर से है। एक नूर में नबूवत गई, दूसरे नूर में नबूवत विलायत गई। ये भी हदीस है बुखारी की। फरमाते हैं मैं और अली एक नूर से बने, फिर एक नूर के दो हिस्से बने, एक को नबूवत मिली, दूसरे को विलायत मिली। ये भी ख्याल में रखना कि तरतीब खिलाफत तो ये भी है अपने जहन में, मगर अकीदा ये भी कहता है कि हुजूर फरमाते हैं कि, और मारिफ में इसकी तकरीर भी हम किए हैं कि अना व अली मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से है। एक नूर में नबूवत मिली और एक नूर को विलायत मिली। बहरहाल बातें तो बहुत करें, मारिफ की बातें हैं। हजरत की जो है फिरासत देखिए, नाम है अवारिफुल मारिफ। मुझसे पूछे इंटरव्यू में अवारिफ का सिंगुलर क्या है, पूछे एक्सपर्ट जब पूछे
سلطان مصر رحمۃ اللہ علیہ. عوارف کا سنگولر فارم ہے عارفتن. عارفتن کے معنی جاننے والا یا جاننے والی, جاننے والی یا جاننے والا, اور عارفتن کے معنی ہے معرف کی چیزیں, معرف کی باتیں. اس کی جمع کیا رکھے عوارف. تو حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے سہروردی کے بانی ہے, اپنی کتاب مستطاب کا نام رکھے عوارف المعارف. اور حضرت کیا کرے, اسی کو پلٹا دیے معارف العوارف. اب کیا ہے معارف جو معنی, اب کیا پوچھئے معارف کیا ہے, معارف جمع ہے, واحد کیا ہے معرفتن. تو عارفتن کو اس طرف رکھیے اور معرفت کو رکھیے, دیکھیے کتنا وزن ہے. عارفتن میں جو وزن نہیں ہے وہ وزن معرفت میں. معرفت بول تو ڈائریکٹ وزن ہے کہ معارف العوارف, عوارف کی معرف, عوارف کی معرفت کی باتیں. تو میں آخر میں بندہ نواز کی وہی شرح کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب الخود کے, اور بندہ نواز کا علمی دیکھیے, جب بھی کوئی بات دکھتے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ آپ قصہ بہت سفر چن چکے, مگر بندہ فرمائے کما خالا صاحب الخوتی. کتاب الخود ابو طالب مکی کتاب ہے, بات ایسے ہے کہ نامی قوت القلوب نام ہے کتاب کا, قوت القلوب, جی نہیں قوت القلوب ہے نام, قلوب کی غذا. اس میں ایک واقعہ لکھے, انہی کا جو میں ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص سلطنت کو چھوڑ دیے, اپنے وقت کے ولی. سنیے اہم, اپنے دعووں پر اعتماد مت کیجیے, اللہ پہ. بندہ نواز یہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر ہے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے, آپ بھی سنے مگر حوالے سے سنے, حوالے سے بول رہا ہوں میں, قوت القلوب کے حوالے سے, جس کا ذکر بندہ نواز معارف میں کیا. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھے کہ آسمان سے ایک نورانی پیکر اترا, جس کے ہاتھ میں ایک قلم اور کاغذ تھا, اور وہ لکھتے بیٹھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہیں, ماذا تصنعوا, کیا کام کریں ہیں؟ تو اکتب اسماء المحبین. تو بولے میں اللہ کے محبوبین کا نام لکھ رہا ہوں, ان کی فہرست بنا رہا ہوں. تو چونکہ یہ سلطنت کو لات مار دیے, جنگل میں مجاہدے کریں, تو سمجھے کہ میں بھی اللہ کا محبوب ہوں گا. تو بولے اکتب معہم, اس میں میرا نام بھی لکھ دینا, اس میں میرا نام بھی لکھ دینا اس میں. بولے نہیں ہے اس میں آپ کا نام, آپ کے نام کے لکھنے کی اجازت نہیں. بولے اچھا یہ کام کیجیے. یہ واقعے کو تو بہت آپ سنے ہوں گے, مگر بندہ نواز بہت ہی شارٹ کر کے لکھے. پھر فرماتے ہیں ٹھیک ہے, محبوبین کے ناموں میں اگر میرا نام نہیں لکھا جا رہا ہے تو کم سے کم محبوبین کے خادموں میں لکھ لیجیے نا, میں ان کے چاہنے والوں میں لکھ لیجیے. اگر میں وہ نہیں ہوں, احب الصالحین لست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, اگرچہ کہ میں ولی ہوں نہیں ہوں, مگر ولیوں کو چاہنے والا ہوں صاحب, کم سے کم ان کے محبوبین. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ بات چلی رہتی, ایک اور فرشتہ اترا نورانی, اکتب اسمہم معہم, ان کا نام بھی لکھ لیجئے محبوبین میں. جب یہ اعلان کرے میں تو اگر محبوب نہیں ہوں گا تو میں خادم ہوں گا, میں ان کا خادم ہوں, ان کی فہرست میں. بولے نہیں. بولے ٹھیک ہے, آپ کا نام بھی لکھ لیا گیا ہے. یہاں بندہ نواز فرماتے ہیں کہ خادم کو چاہیے کہ اپنی پیر کی خدمت میں لگا رہے اور پیر کے فائدہ نظر کا منتظر رہے. تو پیر کا جو مقام ہے, پیر کے صدقے میں مرید کو بھی وہ مقام مل جاتا ہے, اگرچہ کہ پیر رہتا, مرید رہتا ہے. انما الخمر والمیسر والازلام, کہ شراب اور میسر حرام ہے, جوا حرام ہے, جوا حرام ہے. بندہ نواز فرماتے ہیں میسر کو میسر فرماتا بغیر کسی محنت کے انہیں جوبے کی رقم دیتا, محنت نہیں کرتا. اب فرماتے ہیں بندہ نواز یہ آیت کا انتخاب کیوں کیے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ سے یہاں وہاں سے کچھ معارف کی باتیں سیکھے ولی بننے کی کوشش کرتے. انما الخمر والمیسر والازلام رجس من الشیطان, جیسا میسر ہے کہ بغیر محنت کے جوا, ایسے ہی کوئی بغیر خدمت کے, بغیر صحبت کے ولایت کا دعویٰ کرے تو ویسی ہے جیسا وہ جوے میں رقم کو حاصل کرا. تو مطلب کیا, انٹرنیٹ سے کتابوں سے تصوف نہیں آتا, اللہ اللہ بولنے سے اللہ حلق نہیں دیتا, اللہ والوں کے جوتیاں اٹھانا پڑتا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا سبق لینا پڑتا, تب جا کے اللہ اللہ کا مزہ آتا. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے,
خالی بولنے سے نہیں آتا، ان کے جوتیاں اٹھانا، خدمت کرنا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ باتیں بڑی ہیں، چونکہ معارف العوارف کا ایک ہی نسخہ پوری دنیا میں ایک ہی نسخہ، معارف العوارف کا ایک نسخہ ہے ٹونک میں 1000 صفحات پہ، کتنے صفحات؟ بلکہ 1100 صفحے، 1100۔ آپ کا اندازہ دیکھیے، بندہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، پوری عوارف کی شرح نہیں فرمائے، ایک قول، ایک باب میں سے 2-3 باتوں کو لے کے اب اس کی شرح کرتے گئے تو ہر باب میں سے 3-4 قول کو لیے تو وہ پہنچی 1100 صفحات پہ۔ اگر ہر باب کے پورے باب کا احاطہ کرتے تو یہ شرح بندہ رحمۃ اللہ علیہ کی جاتی تھی 3 تا 5000 صفحات۔ یہی حال ملتخط کا ہے، ملتخط میں بھی بندہ رحمۃ اللہ علیہ تمام آیتوں کی تفسیر نہیں لیے، وہی آیت جس میں اسرار و معارف کی باتیں ہیں اس کو لیے اور لے کے تفسیر فرمائے، اور اس کے بعد پھر اپنی تفسیر، پہلے حقائق کا حوالہ دیے، پھر لطائف کا حوالہ دیے، پھر اپنی تفسیر ملتقط کے نام سے لکھے۔ تو یہ عوارف المعارف کی شرح ہے، معارف العوارف کے نام سے۔ یہ عاجز کے حصے میں 29 چاپٹر کی میں نے تحقیق کی، اور ابھی جو باقیہ جو چاپٹر ہیں اس کا بھی کام پی ایچ ڈی کا ہو چکا۔ تو یہ عاجز کے جو 29 ابواب ہیں اس کی شرح تقریباً 1000 صفحات پہ آ رہی ہے، 1000 صفحات پہ آ رہی ہے، اور دوسری جلد کی صفحات تقریباً 1000 زیادہ ہے تقریباً۔ مطلب یہ ہے کہ معارف العوارف جب چھپ کے آ جائیں گی 4 جلدوں میں تو اس کے انشاءاللہ تقریباً 2000 سے زیادہ صفحات ہوں گی۔ ایسے ہی الملتقط جس کی پہلی جلد حضرت کے تصدق سے منظر عام پہ آ چکی، اس کی تفسیر 10 جلدوں میں آ رہی ہے، 10 جلدوں میں، جس کی ضخامت انشاءاللہ اندازہ ہے کہ 5000 صفحات سے زیادہ ہوں گی۔ اور یہ انقلاب برپا پانے والوں کی اور عربوں کے ذہنوں کو جھجوڑنے والی، جو تصوف کا انکار کرنے والے ہیں بتا دیں گے تصوف کیا ہے، احسان ہے، تصوف کیا ہے، تقرب ہے، اور کیا ہے، فخر اللہ ہے۔ یہ تصوف کی تعریف ہے۔ اسی روشنی میں بندہ نواز کی تفسیر میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو شریعت کو چیلنج کر سکے یا کوئی کسی کو موقع ملے یہ بات شریعت سے ہٹ کے ہے جی نہیں، شریعت کے چوکھٹے میں حضرت نے تفسیر بیان کی ہے۔ بہت بڑا انقلاب، فکری انقلاب برپا ہونے والا ہے عالم تصوف میں۔ ایک نادی تفسیر جد میں آئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بندہ سجاد صاحب کو یہ عمر دراز فرمائے، اور حضرت کے جانشین جو نام سجاد علی پاشا ان کو بھی دراز رکھے، اور ان دونوں کے فیض برکات ہم پہ شامل کے، تاکہ بندہ نواز کے پورے کاموں کی جو ہے منظر عام پہ آنے کی کوشش سبب بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معارف کی باتیں تو پیپر پہ رہ گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب